إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اس پروگرام کے انعقاد کے حوالے سے میں پوری انتظامیہ کا شکر گزار ہوں اور بالخصوص اپنے قابل احترام بھائی اشرف صاحب حافظہ اللہ کا بھی، جنہوں نے مسلسل رابطہ رکھا اور آج یہاں آنا یقینی بنایا. شکر اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ مجھے موقع دیا ہے آپ تمام احباب کی زیارت کا. پروگراموں میں میرے نزدیک یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے بہت سے دوستوں کی، ساتھیوں کی زیارت حاصل ہو جاتی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی بڑی قوی دلیل ہے. ایک حدیث قدسی میں نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، اللہ فرماتا ہے وجبت محبت للمتزاورین فیہ، جو میرے بندے میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں ان کے لیے میری محبت فرض ہو جاتی ہے. اور فرمایا کہ وجبت محبت للمتجالسین فیہ، جو میرے بندے میرے لیے باہم مل بیٹھتے ہیں ان کے لیے بھی میری محبت فرض ہو جاتی ہے. اس وقت دونوں چیزیں یہاں موجود ہیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور مل بیٹھے ہیں دین کے لیے، دین کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آج کی ملاقات، یہ زیارت اور یہ مل بیٹھنا اس حدیث کے مطابق اسے اپنی محبت کا مستحق قرار دیتے. اللہ ہم سے محبت فرمائے آج کی اس مجلس کی برکت سے. اتباع اور تقلید میں فرق، یہ موضوع آج کا دیا گیا ہے مجھے. سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے مقام کو پہچانیے.
میرے نزدیک نبی علیہ السلام کے مقام کے حوالے سے قرآن کی ایک آیت سب سے عظیم ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ مانا رسول وہ شخصیت ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، کوئی معمولی شرف نہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ ملا دینا، اللہ کے ساتھ جوڑ دینا، یہ رسول کا مقام ہے۔ یہ مقام کسی اور کو حاصل نہیں۔ یہ واحد ہستی ہے نبی علیہ السلام کی جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور جن کی اطاعت کرنے سے ہم اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گے، مل جائیں گے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا مقام ہے، یہ مقام کسی اور کو حاصل نہیں، بلکہ جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی اس میں نبی علیہ السلام کی اتباع کو اللہ تعالی کی محبت کے حصول کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دو اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ یہ آپ وہ شخصیت ہیں جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، جو بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اور آپ وہ شخصیت ہیں جن کی اتباع سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے، یہ مقام مصطفیٰ علیہ السلام۔ اس مقام کو کوئی بندہ نہیں پا سکا، یہ آپ کی امتیازی خصوصیت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، ملاتے ہیں، جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت، جن کا ہر فرمودہ اللہ کا فرمودہ، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ دین کے معاملے میں کبھی اپنی خواہش سے بات نہیں کریں گے، جب بھی بات کریں گے بولیں گے اللہ کی وحی سے بولیں گے، تو آپ کا ہر فرمان اللہ کا فرمان ہے، ہر فرمودہ آپ کو اللہ کا فرمودہ ہے۔ ان خصوصیت کی حامل کوئی شخصیت ہے اور اس کا نام لیجیے، کون ہو سکتی ہے؟ جس کا ہر فرمودہ اللہ کا فرمودہ ہو اور جو بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے، جن کی اطاعت اور اتباع اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ذریعہ اور سبب ہو۔ یہ واحد مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ یہ آپ کا مقام، اگر یہ لوگ صرف وہ کام کریں جن کی آپ نصیحت کرتے ہیں، صرف وہ کام کریں جن کی آپ انہیں نصیحت کرتے ہیں، تو ان کو 4 ہم اعزاز عطا فرمائیں گے۔ ایک لکان خیر اللہ، خیر مطلق، ہر قسم کی خیر عطا فرما دیں، اور خیر کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہم عطا کریں گے، ہماری عطا میں کوئی کمی نہیں ہوتی، نہ اس میں کوئی تعطل آتا ہے، مستقل وہ خیر جاری ہے۔ یہ عطا کریں کہ کسے؟ جو صرف آپ کی نصیحت کو اپنا لے اور قبول کر لے، وہی کام کرے جو آپ نصیحت کرتے ہیں۔ وشدہ تثبیت ہے، اور ثابت قدمی عطا فرما دیں گے۔
ثابت قدمی کے کئی معنی، ایک ہے حق پر ثابت قدمی. یہ زمانہ پرفتن زمانہ ہے اور شیطان کی شرارتیں اپنے عروج پر ہیں. قدم قدم پر گمراہ دعوت دینے والے کھڑے ہیں جو جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر دعوت دے رہے ہیں. ذرا ان کی پیروی کی، وہیں سے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں. تو ہم ثابت قدمی دیں گے آپ کو. یہ جو تحریکیں اور یہ طاغوتی لوگ گمراہی کے پرچار کرنے والے، وہ آپ کے قدموں میں لغزش پیدا نہیں کر سکیں گے. ہم قدموں کو جما دیں گے، ثابت رکھیں گے. دوسرا معنی ہے مرنے کے بعد جو مراحل بہت سے، قبر کا مرحلہ، فرشتے آ کر سوال کریں گے، وہاں ثابت قدمی دے دیں گے. قیامت کے مراحل، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، بہت سی گھاٹیاں قیامت کی، پورے صراط ہے، اس سے خطرناک گھاٹی بھی ہو سکتی. ہر مقام پر ثبات، قدموں کی پختگی عطا فرماتے. اور تیسرا معنی دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی. آج ہم چاروں طرف سے دشمنوں کے نرغے میں، کچھ بیرونی، کچھ خارجی اور کچھ داخلی. ہمارے ملک کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، سازشوں کے جال بنے جا رہے ہیں. کسی وقت بھی یہ جنگ و جدال اور جہاد کی شمع روشن ہو سکتی. تم نے کیا کرنا ہے؟ میرے نبی کے دامن کو تھامے رکھنا ہے. ہم تمہیں ثبات عطا فرما دیں. دشمن کوئی بھی ہو، وہ امریکہ ہو، وہ ہندوستان ہو، اسرائیل ہو، یہ ان کے ہواری، وہ ہواری آپ سمجھنا کون ہے، کوئی بھی ہو، آپ کو ثبات عطا فرمائیں. کس بنا پر؟ نبی علیہ السلام کی اطاعت کی بنا پر. وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اپنی طرف سے اجر عظیم بھی دیں گے. ایسا اجر جس کی عظمت کا آپ تصور نہیں کر سکتے. جو اللہ دینے والا ہو تو کیا نہ دے گا. اور وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور صراط مستقیم کی ہدایت پر قائم رکھیں گے. ہدایت تو دے چکے مگر ہدایت کی استقامت، کیونکہ ان القلوب بین الاصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. سارے بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں. اللہ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے، جس طرف چاہے پھیر دے. ہر انسان مستقل اس سزا کا نشانہ بنا ہوا ہے. اللہ کی مرضی، جب چاہے دلوں کو پھیر دے. لیکن اگر رسول کے دامن کو تھامے رہیں گے تو صراط مستقیم کی ہدایت کی ضمانت ہے. آپ کے دلوں کو اور پختہ کر دیں گے دلوں کو پھیرنے کی بجائے. یہ مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملانے والی، جوڑنے والی شخصیت آپ کی. کس ذریعے سے؟ اطاعت کے ذریعے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. رسول کی اطاعت کرو گے، اللہ کی اطاعت کرو گے. رسول کی اطاعت کرو گے، آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئے، اللہ کے ساتھ جڑ گئے. یہ آپ ہی کا مقام ہے، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا مقام. اس لیے قرآن نے بار بار آپ کی اتباع کا حکم دیا، آپ کی اطاعت کا حکم دیا. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور فاتبعونی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ھذا صراط مستقیم فاتبعوہ. یہ سب اتباع کی آیتیں، اطاعت کی آیتیں. اسے مبتدر غور کر لیجیے. ان آیات کا معنی کیا ہے؟
رسول کی اطاعت کرو، رسول کی اتباع کرو. ہر چیز میں، عقیدہ، عمل، احکام، فرائض، واجبات، نوافل، مستحبات، ہر چیز میں، معیشت ہے، تجارت ہے، اور مختلف غم اور افسوس کے مقامات ہیں، کسی کی فوتگی اور شادی بیاہ کے معاملہ، خوشیاں، غمیاں، تجارت، کاروبار، ہر چیز میں رسول کی اطاعت کر لو. اس کا کیا معنی ہے؟ معنی محمدی بن جاؤ، رسول کی اطاعت کر لو. ان آیات سے اور کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ رسول کی اطاعت کرو، خلاص، بات بالکل واضح. نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ان آیات کی تفسیر کرتی ہے، کل امتی یدخل جنت الا من ابا، میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کا جس نے خود انکار کر دیا. قیل ومن یأبی یا رسول اللہ، پوچھا گیا انکار بھلا کون کر سکتا جنت کا انکار؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس شخص نے میری اطاعت کر لی وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا. میں ایک راہ پر چل رہا ہوں، جو میری پیروی کرے گا، میرے پیچھے پیچھے آئے گا، جنت میں داخل ہوگا میرے ساتھ. من عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، فقط ابا، اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دی. یہ آپ کی اطاعت، یہ امر مقدم ہے ہر شے میں. شرع فریضہ ہے، اطیعوا امر کا صیغہ، اتبعونی امر کا صیغہ. امر کی جو ظاہری دلالت ہے وجوباً حتماً و قطعاً رسول کی اطاعت کرو. اب اس سے کیا سمجھا؟ رسول کی اطاعت کرنے کا کیا معنی؟ معنی میرا رسول براہ راست ان کے پیروکار بن جاؤ، ان کی اطاعت کر لو. کیا اس کا معنی یہ ہے؟ رسول کی اطاعت کا معنی کیا یہ ہے کہ حنفی، شافعی، مالکی بن جاؤ؟ یہ معنی کہیں سے نکلتا؟ کچھ تقلید کا مفہوم کہیں سے نکل ان آیات سے؟ یہ فرق ہے اہل الحدیث اور بقیہ تمام فرقوں میں. ہم کہتے ہیں اطیعوا اتبعوا، اس کا ظاہری معنی رسول کی اطاعت کر لو، رسول کے دامن کو تھام لو، رسول کے پیروکار بن جاؤ. اس کا ظاہری معنی. ان آیات کا مفہوم یہی ہے کہ رسول کے پیروکار بن جاؤ. اس میں کسی شخصیت کا نام آتا ہے؟ سہروردی بن جاؤ، نقشبندی بن جاؤ، چشتی، قادری، شاذلی، رفاعی بن جاؤ، حنفی، بریلوی، دیوبندی بن جاؤ. کوئی نام آ رہا ہے اس میں؟ ان آیات کی اطاعت کا ظاہری مفہوم کیا ہے کہ یہ اور یہ بن جاؤ، یہ محمدی بن جاؤ. یہ فرق ہے ہم میں اور غیروں میں. ہم براہ راست، ہمارا جو پہلا قدم ہے وہ نبی کی اطاعت پر ہے. یہ ہمارا فہم ہے، یہ ہمارا پہلا قدم ہے، یہ ہمارا منہج ہے، اور یہ ہماری پوری سوچ کا محور ہے، نبی کی اطاعت. ان آیات سے ظاہر یہی نکلتا، کسی شخصیت کا نام نہیں نکلتا. باقی لوگ جو ہیں وہ پہلے حنفی، شافعی بنتے، پھر اپنے مذہب کو بچانے کے لیے کتاب و سنت سے دلائل تلاش کرتے. اس تکلف کا فائدہ مذہب کو بچائیں، مذہب کو ثابت کرنے کے لیے اب دلائل کشید کر رہے ہیں. یہ تکلف کیوں؟ جب اطاعت کا ایک واضح حکم موجود ہے ظاہری کہ رسول کی اطاعت کر لو، رسول کی اتباع کر لو، تو کر لو. رسول کے علاوہ کسی شخصیت کا نام ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے
پہلے ہم کیا بنے؟ پہلے اپنی قوم اور برادری کے حصار میں آئیں، باپ دادا کے مذہب پر آئیں، مذہب پر آ کر پھر رسول کی اطاعت کر. کیسے؟ اب کیا طریقہ ہے اس کا؟ طریقہ یہی ہے کہ جس مذہب کو اختیار کر لیا اس مذہب کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کو زور لگا دیں، کتابوں سے دلائل لے کر آؤ. یہ گھوم کر آنا یہ کون سا منہج ہے؟ سیدھی بات میں رسول کی اطاعت کر لو، رسول کی اتباع کر لو. اس میں نہ کسی کا نام ہے، نہ کوئی قوم، نہ کوئی برادری، نہ کوئی مذہب، نہ کوئی فرقہ، نہ کوئی شہر، نہ کوئی علاقہ، کوئی. یہ ایک عجیب حقیقت ہے، بالکل دینی مقاصد سے ٹکرا رہی ہے. یہ کتاب و سنت کا یہ تقاضا ہے ہی نہیں. کتاب و سنت ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ رسول کے پیروکار بن جاؤ، رسول کے متبع بن جاؤ. یہ نئے راستے نکالنا یہ کتاب و سنت کی دعوت ہے ہی نہیں. تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے نبی علیہ السلام کی اطاعت کے علاوہ کوئی راستہ ہے؟ نہیں، ہم اطاعت نہیں کریں گے. ہم پہلے حنفی شافعی بنیں گے، مالکی حنبلی بنیں گے، سہروردی نقشبندی بنیں گے. پھر ان مسالک کو ثابت کرنے کے لیے کتاب و سنت سے دلائل تلاش کریں. یہ کون سا دین ہے؟ کون سا مذہب ہے؟ یہ کون سی فکر ہے دین اسلام کی؟ جب ان آیات کا نزول ہو رہا تھا، صحابہ کا دور تھا، تو ان کا فہم کیا تھا؟ براہ راست نبی علیہ السلام کی اطاعت. کیا ان کا فہم یہ تھا کہ پہلے صدیقی یا عمری یا عثمانی بنو، علوی بنو؟ مذہب کو اختیار کر کے اس مذہب کو ثابت کرنے کے دلائل تلاش کرو. دلائل تلاش کرنے کی کوشش بھی ناکام ہوتی. یہ جوہری فرق ہے اتباع اور تقلید کی. اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ براہ راست نبی کے دامن کو تھام لو. تقلید کی روش اس کے خلاف ہے. نہیں، پہلے مذہب اختیار کرو جس پر باپ دادا ہیں، جس پر قوم برادری ہے. پہلے یہ بن جاؤ. بننے کے بعد اب اس کو سچا ثابت کرنے کے دلائل تلاش کرو. تو دلائل پہلے پکڑ لو. کتاب و سنت اصل دلیل ہے. اور یہ فرق ہے اتباع اور تقلید کا. اتباع دلیل کی پیروی کا نام ہے. وہ دلیل کیا ہے؟ اللہ کا فرمان، رسول اللہ کا فرمان. ذات رسول خود دلیل. قرآن نے کہا ہے، قرآن نے نبی علیہ السلام کو بینہ کہا ہے. بینہ حتی تأتی بینہ رسول من اللہ. وہ بینہ کیا؟ اللہ کا رسول ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ایسا ہے کہ آپ کا فرمان سن کے اگر آپ کہیں کہ اس کی دلیل لاؤ تو یہ سوال کفر ہے. اللہ کے رسول کا فرمان دلیل، اللہ کا فرمان دلیل، کتاب و سنت دلیل، حجت ہے. ان نصوص کو سن کر دلیل کا مطالبہ، یہ مطالبہ کفر کا مطالبہ ہے. لیکن جو روش آپ کی ہے اس میں دلیل کا مطالبہ ہوتا ہے. ان شخصیات کا قول، ان کا فرمان دلیل نہیں. دلیل پیش کرو اس کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے. جبکہ تقلید کی تعریف ہی ہے فوات الرحمود میں اخذ و قول الغیر بلا طلب حجت. تقلید کیا ہے؟ کسی غیر کے قول کو لینا دلیل طلب کیے بغیر. بس قول لے لو، اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. آپ کا امام ہے، آپ کا فقیہ ہے، آپ کا پیر ہے، بس وہ بیان کر رہے، سر جھکا کے بیٹھ جاؤ. جو مقام اللہ کی وحی کا وہ مقام اس کے قول کا، پوچھنے کی ضرورت نہیں. حتیٰ کہ یہاں تک لوگوں کو حق سے دور کر دیا گیا کہ پیر صاحب، حضرت صاحب اگر غلط کام کر رہے ہیں تو سوال نہیں کرنا. یہ سوال سوء ادبی ہے، یہ دین کی روح کے خلاف ہے.
اگر آپ کے گھر میں آ کر آپ کے گھر میں دست درازی کر رہے ہیں وہاں بھی خاموش رہو. پورا پروگرام بے غیرتی کا. شراب کے مسلح میں بھیگے ہوئے، مسلح شراب سے بھیگا ہوا، اس پر نماز پڑھ رہے ہیں، سوال نہیں کرنا. پتہ نہیں وہ معرفت کی کس اسٹیج پر ہے. یہ دین نہیں ہے. دین یہ کتاب و سنت کے خلاف جو بات کرے گا اس کی پکڑ ہوگی، سوال ہوگا. کہ خضر علیہ السلام کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اختلاف ہے نبی تھے یا نہیں تھے، لیکن اللہ کے ولی تھے. انہوں نے 3 کام کیے. موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں رہے، بولنا پڑے گا. مثلا بچے کو قتل کر دیا، یہ نہیں کہ سر جھکا کے بیٹھ جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہوگا، نہیں، پوچھا یہ قتل کیوں کیا تم نے، سوال ہوگا. جس کشتی پہ بیٹھ کر ہے اسی میں سوراخ کر دیا تاکہ کشتی میں ایک عیب آ جائے. سوراخ ہوگا تو ڈوب جائے گی، پانی اندر بھر جائے گا. بات غلط ہے بظاہر. خاموش نہیں رہے کہ اللہ کا اتنا بڑا ولی. نہیں، پوچھا یہ سوراخ آپ نے کیوں کیا. جس قوم سے ضیافت طلب کی اس قوم نے انکار کر دیا تو اس قوم کی مزدوری کی، ایک دیوار گرنے والی تھی اس کو سیدھا کر کے بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے جو ہماری بھوک کا عالم ہے تو ان سے اجرت ہم لینے کے اہل ہیں. اس وقت ہم نے ان کا کام کیا، اجرت کا سوال کرو. موسیٰ نہیں، ہمارے تمہارے دنیا جدائی ہوگی، تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے. لیکن نہیں، وہ اللہ کے نبی تھے، وہ اللہ کا ولی تھے. 3 کام کیے، تینوں پر اعتراض تھا موسیٰ علیہ السلام. بولنا پڑے گا اور بولنا ضروری ہے. لیکن یہاں کیا ہے، تمہارے گھر میں دست درازی کر رہے ہو، شراب میں بھیگے مسلح پہ نماز پڑھ رہے ہو، آپ خاموش رہیں، کوئی اعتراض نہیں کرنا، کوئی سوال نہیں کرنا. یہ سب کیا ہے؟ یہ تقلید کا شاخسانہ ہے. گردن جھکا کے بیٹھنا وحی الہی کے لیے، اللہ رسول کے فرمان کے لیے. فرمان آ جائے آمنا واستغفرنا سمعنا واطعنا، اس کے سوا کوئی بھی ہو، ہر ایک کی بات سن لو مگر اس کو تولو وحی الہی کے نظام پر، حق کے ترازو میں تولو اس کو. یہ دین کی حقیقت اور یہ دین کی تعلیم ہے. سفیان ثوری کا قول ہے کہ المیزان الاکبر ہوا رسول اللہ سے، سب سے بڑا میزان رسول اللہ کی ذات، میزان ترازو. علیہ تعرض الاعمال، سارے اعمال آپ کے ہوں یا آپ کے باپ دادا کے ہوں، کسی پیر کے ہوں، کسی امام کے ہوں، سب کے اعمال اس میزان پر تولے جائیں. فما وافق فهو الحق وما خالف فهو الباطل، جو عمل اس میزان کے مطابق ہے وہ حق ہے اور جو اس کے خلاف ہے وہ باطل. یہ شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. کوئی شخصیت اس مقام کو حاصل نہیں کر پائے گی، اس کے اہل نہیں ہے. تو یہ ایک جوہری فرق ہم نے بتا دیا اتباع اور تقلید کے فرق میں. اتباع روز اول سے نبی علیہ السلام کی پیروی کا نام ہے اور یہی مطلوب ہے. اتبعوا اطیعوا، سارے صیغے اس بات کے متقابل. لیکن یہ تقلید ہے، پہلے اس تقلیدی مذہب کو اختیار کرو، پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے دلائل ڈھونڈو کتاب و سنت کے. دلائل موجود ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ اگر مذاہب کی بات بیچ میں نہ آئے، قرآن کھول لو، صحیح بخاری کھول لو، صحیح مسلم کھول لو، دلائل نکالو، نماز کے دلائل، روزے کے دلائل، حج کے دلائل، عقیدے کے، توحید کے، اسماء و صفات کے. کوئی مسلک سامنے نہ رکھو.
کسی برادری کو قوم کو بات بات سامنے نہ رکھو. میرا دعویٰ ہے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے، صرف ایک مسئلہ کیا ہے باقی بچے گا، این کتاب و سنت کے مطابق، این کتاب و سنت. تو یہ روز اول ہم اسی اتباع کے قائل ہیں. یہ گھما کر آنا، کان کو یہاں سے پکڑنا، یہ کوئی طریقہ نہیں. اللہ راز کتاب و سنت موجود ہے. علماء اس راستے کے سرخیل جہلا علماء کے پیچھے فصل اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اپنے مسائل علماء سے پوچھو. علماء کون؟ جو اہل ذکر کتاب و سنت والے، قرآن و حدیث والے، جو آپ کو جواب دیں کتاب و سنت کی روشنی میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں. سوال کرو، تقلید نہیں، سوال کرو. سوال اور ہے، تقلید اور ہے. پوچھا جائے گا. پوچھا جائے گا کیسے؟ دلائل کے، کتاب و سنت کے ساتھ، قرآن و حدیث کے ساتھ. قرآن و حدیث کے مخالف اگر کوئی بات ہوگی وہ قابل قبول نہیں، شخصیت کوئی بھی ہو. یہ تقلیدی مذاہب کی اصل غلطی کیا ہے؟ ایک اور غلطی، انہوں نے پورے دین کی جو عمارت ہے ایک شخصیت کے سر پہ کھڑی کر دی. کسی امام حنیفہ کے سر پہ، کسی امام شافعی کے سر پہ، کسی امام مالک کے سر پہ، اور کسی امام احمد حنبل کے سر پہ. پورا دین ایک ہی شخصیت کے سر پہ. یعنی یہ ظاہر کر لیا گیا کہ یہ حق ہے، ان کی ہر بات قابل قبول بلکہ واجب القبول ہے. پھر اس کے نتائج بڑے بھیانک ہیں. ان کا فرمان، اگر کوئی قول ان کا کتاب و سنت کے خلاف آ گئے تو کتاب و سنت کو چھوڑ دو، قول کو نہ چھوڑو. ایسی ایک اصلیت، یعنی تقلیدی ذہن کی اصلیت. قول امام مقدم ہے کتاب و سنت میں، قرآن چھوڑ دو، حدیث چھوڑ دو. ایسی کئی مثالیں موجود ہیں. یہ ساری آفات اس تقلید شخصی کی. اتباع کا معنی بڑا کھرا ہے، بالکل روشن واضح، کوئی ابہام نہیں، کوئی خفا نہیں. اس کا جواب تو ہے ہی نہیں نا. جب قرآن کا پہلا آرڈر یہ ہے کہ میری اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، رسول کی اتباع کرو، تو رسول کی اطاعت اور اتباع میں یہ مسالک اور شخصیات یہ کہاں سے آ گئے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ رسول کی اتباع. قرآن موجود ہے، حدیثیں موجود ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، کراتے ہیں. وہاں کیا ہے؟ پہلے ایک شخصیت کو پکڑو. حنفی، شافعی، مالکی بن جاؤ، سہروردی، نقشبندی بن جاؤ، بن گئے. اب ان کو سچا ثابت کرنے کے لیے دلائل تلاش کرو. اس تکلف کی ضرورت. اور دلائل میں بھی تم میرے ناکام ہو. کوئی چیز کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہو رہی الا ماشاء اللہ. یہ کام کرو ہی میں براہ راست کتاب و سنت کو پکڑو، قرآن حدیث کو پکڑو. تو اتباع میں یہ برکات ہے ساری. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ. ایمان والو، اللہ رسول کی اطاعت کرو. کہاں کرو اور کب کرو؟ اذا دعاکم، جب بھی وہ تمہیں بلائیں. جب بھی اللہ رسول کی ندا آ جائے تو فوراً اس ندا پر لبیک کہو، بلا تاخیر اتباع کر لو، پیروی کر لو. جب بھی یہ اذان عموم ہے، دن ہو، رات ہو، اعمال ہو، عقائد ہو، اللہ کی ندا آ جائے، رسول کی ندا آ جائے تو فوراً پیروی کر لو. اذا دعاکم لما یحییکم. اور یہ بات ساتھ نوٹ کر لو، اللہ رسول کی اطاعت میں تمہاری حیات ہے. تمہاری زندگی اللہ رسول کی اطاعت میں ہے، جس کو حیات طیبہ بولتے ہیں. حیات سعیدہ دنیا میں آخرت میں حیات طیبہ ملے گی. یہ اس پیروی کا نتیجہ ہے. تو پیروکار بن جاؤ. اور ایسا نہیں ہے
کہ بیچ میں تم اور ہیلے بہانے تراش لو تو وَاعْلَمُوا جان لو أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یہ سزا مل سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے دل کے بیچ میں حائل ہو جائے، خود اللہ آڑ بن جائے، اللہ رکاوٹ بن جائے، ایسی رکاوٹ تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نیکی اور ہدایت داخل نہ ہونے دے، ایسی مور لگ جائے۔ ایک بندہ اگر یکسر گریزاں ہے رسول کی اطاعت سے، اطاعت کرتے ہوئے تو گناہ پھیراتا، یہ قابل قبول تھوڑی۔ اصلاً نبی کی اتباع یہ فرض ہے۔ نماز آپ پڑھ رہے ہیں یہ سوچ کر کہ نماز نبی ہے دراصل نبی اسلام کی نماز سنت کے مطابق، تو وہ نماز قابل قبول ہے۔ یہی نماز ایک اور بندہ پڑھ رہا ہے یہ سوچ کر کہ میرے باپ دادا کی نماز ہے، میرے امام کی نماز ہے، وہ اگر صحیح بھی کر لے تو قابل قبول نہیں، وہ اتباع باپ دادا کی نہیں، نہ کسی برادری کی، نہ کسی امام کی، نہ کسی پیر کی، اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جو کام آپ کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہو لیکن رسول کی اتباع میں نہ ہو، آپ کے ذہن میں شخصیات کی پیروی، وہ صحیح کیوں نہ ہو، وہ قابل قبول نہیں، کیونکہ استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، اللہ کی اور رسول کی دعوت پر لبیک کہو، ان کی اطاعت کرو، ان کی اطاعت میں جو عمل کرو گے وہ صحیح ہوتا ہے، قابل قبول ہوگا۔ اور اگر عمل میں آپ کو غلطی ہو گئی لیکن اندر جذبہ نبی کی اطاعت کا ہے پھر بھی اجر ملے گا۔ آپ نے اجتہاد کیا، درست اجتہاد پر دوہرا اجر ہے، غلطی پر سنگل اجر ہے، لیکن اجتہاد کی بنیاد ہی اگر غلط ہو اس میں کوئی اجر نہیں۔ کیا ہے اگر اطاعت نہیں کرو گے، مسلسل روگردانی کرو گے تو پھر یہ سزا مل سکتی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے دلوں کے بیچ میں ایسا حائل ہو جائے کہ تمہارے دلوں میں نیکی اور توفیق داخل نہ ہونے دے، ہدایت داخل نہ ہونے دے، تم کو دور کر دے۔ اور واقعی ایسا ہے، اس کے مظاہر نظر آتے ہیں، لوگوں کو کتاب و سنت کھول کھول کے دکھایا جاتا ہے، یہ صحیح بخاری ہے جس پر سب کا اتفاق ہے، یہ حدیث دیکھ لو، لیکن نہیں، قبول نہیں، من اللہ کی مہر لگ چکی، اللہ آڑ بن چکا ہے، اللہ رکاوٹ بن چکا ہے۔ یہ قرآن دیکھ کر قبول نہیں کر رہے، حدیث دیکھ کر قبول نہیں کر رہے، الٹا مجادلے، مباحثے، مناظرے، صرف کس لیے؟ انتصار مذہب کی، مذہب کو بچاؤ، جو کھیل کھیل سکتے تو کھیلو، مذہب کو بچاؤ۔ تو ایسے ایسے قانون بنا دیے کہ ان قوانین سے جو زد مذہب پر آ رہی ہے اس سے مذہب کا تحفظ ہو جاتا ہے۔ اب یہ قانون غلط ہے، قرآن کا حکم عام ہے اس کو عام رکھو، کوئی حدیث اگر اس پر کچھ اضافہ کر رہی تو اضافہ قابل قبول نہیں۔ یہ قاعدہ بڑا عجیب، مذہب کا خیل، صرف بوقت ضرورت مذہب کو بچانے کے لیے۔ مثلا قرآن نے نکاح کا حکم دیا، نکاح کرو، کراؤ، قرآن نے کہیں ولی کی شرط نہیں لگائی، ولی کی شرط حدیث میں، اب چونکہ ولی کی شرط مذہب کے خلاف ہے تو قانون تراش لیا گیا تاکہ بوقت ضرورت مذہب کو بچا سکے۔ حکم عام پر حدیث سے زیادتی نہیں کی جا سکتی، اتنی بات معلوم نہیں ہے۔ قرآن بھی اللہ کی وحی ہے، حدیث بھی اللہ کی وحی، یہ فرق کیوں کر رہے؟ فخر و معافی اسلم القرآن، قرآن قرات کا حکم دے رہے، قرات کرو۔ قرآن نے سورہ فاتحہ کی فرضیت میں ذکر کی، وہ حدیث میں آتی ہے، حدیث لائے گے تو قرآن کے حکم عام پر زیادتی۔ یہ قاعدے کس لیے؟ مذہب کو بچانے کے لیے۔
قول ایمان کو بچانے کے لیے. اور اگر عافیت کا راستہ اپنایا جائے، مذہب کچھ نہیں کہے، قرآن کی دلیل سامنے آ جائے، حدیث کا فرمان سامنے آ جائے، سب چھوڑ دو. یہ راستہ منہجی راستہ اور اللہ کی رضا کا راستہ ہے کہ آپ کتاب و سنت کو ہر چیز پر مقدم کریں. اور یہ اطاعت کا یہ ایک ثمرہ ہے، اطاعت کا یہ اجر ہے. اور کچھ نہ بن پڑے تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. جناب بعض حدیثیں ان کا راوی ابو ہریرہ ہے، وہ غیر فقیہ. ان حدیث ابو ہریرہ اندر حجت نہیں، تاکہ بوقت ضرورت مذہب کو بچایا جا سکے. یہ مذہب حدیث ابو ہریرہ اس مذہب کے خلاف ہے، وہ تو غیر فقیہ، وہ تو حجت ہی نہیں. یہ دین کو ٹالنے کے بعد یہ تقلیدی ذہن کا شاخسانہ ہے. کچھ نہ بن پڑے تو یہ حقیقی معنی میں نہیں، مجازی معنی میں. مجاز کا کیا تعلق ہے دین سے؟ چلو مجازی معنی میں لیتے بھی ہو تو کسی قرینے کے تحت لے لو، بغیر قرینے کے کیوں؟ جب تک ان شرعی قرینے نہ ہو تو مجازی معنی کیسے لے سکتے؟ تو بات تھوڑی سی علمی رنگ میں داخل ہو گئی. اصل معاملہ اطاعت اور اتباع کا. اطاعت اور اتباع. اطاعت نبی اسلام کی اطاعت کرو. اطاعت یہ طعن سے ہے، خوشی سے، شرع صدر سے، کوئی تنگی کے بغیر، کوئی ذیق نفس کے بغیر، کسی خرجان کے بغیر، کسی شک و شبہ کے بغیر، کسی تعمل اور تردد کے بغیر فوری اطاعت کرنا یہ رسول اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ہے. فوری اطاعت کرنا یہ ہمارا شعار ہونا چاہیے، یہ ہمارا منہج ہونا چاہیے کہ فوری اطاعت ہو، کسی تاخیری حربے کے بغیر اور کسی ایسی تعمیل کے بغیر جو فرمان کو ٹالنے کی کوشش ہو اور مذہب کو بچانے کی کوشش ہو. یہ اگر ذہن ہے یہ اللہ کی رضا کا ذہن ہے، اللہ کی رضا کا موجب ہے. پیارے پیغمبر کے فرامین، ان کی قوت، ان کی عظمت، فوری قبول کر لو، فوری اطاعت کر لو. چھوٹا سا قصہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا. نبی نے رات کو ایک جہادی قافلہ ترتیب دیا. اب یہاں اللہ کے نبی کا فرمان کیا تھا؟ فلاں مقام پر جانا اور صبح فجر پڑھتے روانہ ہو جانا. کیا آپ کا فرمان؟ یہ بات پتھر پر لکھی، یہاں کوئی تعمیل نہیں، فجر پڑھتے روانہ ہو جانا. امیر کون تھا؟ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ. فجر ہوئی، جمعے کا دن تھا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے لیے تشریف لائے مسجد نبوی میں. دیکھا عبداللہ بن رواحہ سامنے بیٹھا ہو. لماذا لم تقدم معهم؟ عبداللہ تم قافلے کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ کہا لشکر کا روانہ ہو چکا، تم کیوں نہیں گئے؟ اب ان کے ذہن میں جو باتیں آئیں، بظاہر اگر ہم جیسا کوئی بندہ سطحی ہوتا تو ان کو شاباش دیتا، واقعی تم بڑے حریص اجر و ثواب کے، بڑا اچھا کیا تم. انہوں نے اپنی وجوہات بیان کی. یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں آج جمعہ تھا، جہاد کے لیے جانا تھا، پتہ نہیں واپس آ سکتے یا نہ آ سکتے، نہیں شہید ہو جاتے. سوچا آج آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ لیں، آپ کی سفر کا اجر مل جائے گا. پھر مسجد نبوی کا، جہاں کی ایک نماز 1000 نماز کے برابر. اور پھر جمعے میں مجھے علم ملے گا، کوئی قرآن کی کوئی نئی آیت، کوئی حدیث ہے، اس علم کو سمیٹتا ہوا جاؤں گا، لشکر کو جا کے بتاؤں گا. بے شمار فائدے. اور دوسری بات یہ کہ جو مقصد ہے آپ کا صبح بھیجنے کا، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ میرے پاس سب سے تیز رفتار گھوڑا ہے. میں جمعہ پڑھتے ہی دوڑ کے لگا دوں گا، لشکر کو جا ملوں گا. یہ مقاصد میں فرق نہیں آ رہا، مقصد بھی پورا ہو رہا ہے. لشکر کو جا پکڑوں گا اور یہ اجر مجھے اضافے مل جائے گا. یہ 4-5 چیزیں مل کر
میرے لیے اضافی اجر کا باعث ہو سکتی. ایک طرف نبوت کا فرمان ہے اور ایک طرف ایک شخصیت کی باتیں, اور شخصیت بھی صحابی نبی علیہ السلام کے معمولی مقام نہیں. بڑا کہ عبداللہ یہ کیا باتیں لے کے بیٹھے ہو؟ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت فضل غزوته. جو لوگ فجر پڑھ کر روانہ ہو چکے, تمہیں اگر پوری زمین مل جائے, زمین کے خزانے اور دولتیں مل جائیں, زمین کی ثروتیں مل جائیں, اور سب اللہ کی راہ میں دے دو, خرچ کر دو, تو تم یہ سب خرچ کر کے بھی اس لشکر کے ثواب کو نہیں پا سکتے جو روانہ ہو چکے. یہ ذہن نبی کی اطاعت ہے. جو روانہ ہو چکا ان کے ثواب کو تم نہیں پا سکتے. یعنی تم مسجد نبی کا جمعہ بھی لے آؤ, علم بھی لے آؤ دین کا, اور تم جو تم نے مسجد نبی کا ثواب ہے وہ لے آؤ, میری مصاحبت اور زیارت کا اجر بھی لے آؤ جائے, اور پوری زمین کے خزانے میں ڈال دو, اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا سب ڈال, سب جمع کر لو. لیکن جو لوگ میرے ایک جملے پر روانہ ہو چکے ان کے ثواب کو تم پہنچ نہیں سکتے. یہ دعوت اہل حدیث ہے کہ ایسی تعویلیں, ایسے بہانے, ایسی سوچ جو مختلف مسالک پیدا کر رہے ہیں, وہ صحابی تو نیک نیت تھے, کسی مذہب کے پیروکار نہیں تھے, نہ کسی شخصیت کا دفاع کرنا چاہتے تھے, اجر کے حریص تھے. وہ انتصار مذہب کا وہاں کوئی شادہ تک نہیں تھا. ان کا یہ معاملہ قبول نہیں کیا گیا, تو یہاں تو مذہب کی پیروی, امام کا دفاع, اپنی جماعت کا دفاع, باپ دادا کا دفاع, کیا کیا بہانے, کیسے کام قبول ہو سکتے. تو دین سراسر سیدھا نبی علیہ السلام کی غلامی کا نام ہے, نبی علیہ السلام کی اطاعت کا نام. نہیں کرو گے تو اللہ حائل ہو جائے گا تمہارے دلوں کے بیچ میں. حائل ہونے کا معنی اللہ ایسی رکاوٹ بنے گا کہ تمہیں کوئی نصیحت پھر اثر نہیں کرے گی, اللہ خود رکاوٹ بنے گا. ہدایت تمہارے دلوں میں داخل ہونے ہی نہیں دے گا. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ. جب اللہ کی مہر لگ جائے, ایسے بندے کو سمجھانے کے لیے سارے فرشتے آ جائیں, کھربوں کی تعداد کے فرشتے آ جائیں اس بندے کو سمجھانے کے لیے, آ کر سمجھائیں, سارے فرشتے مل کر بھی اللہ کی مہر کو توڑ نہیں سکیں, ہدایت آخر جو کر سکیں گے. اور وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ, سارے مردہ قبروں سے آ جائیں, کروڑوں اربوں کھربوں لوگ جو پیدا ہو کے مر چکے, قبروں میں دفن ہو چکے, سارے زندہ ہو کر آ جائیں اس کو سمجھانے کے لیے. اپنے قبر کے احوال بیان کریں. کسی نے عذاب دیکھا, کسی نے جنت دیکھی, جنت کا نقشہ کھینچے, عذاب کا نقشہ کھینچے, سارے مردے مل کر سمجھائیں, سارے مل کر بھی اس مہر کو توڑ نہیں سکے. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا, بلکہ ہر شے سامنے آ جائے. تو ریت کے ذرے, پانی کے قطرے, درختوں کے پتے, اس بد نصیب کو سمجھانے کے لیے یہ سارے مل کر بھی اس مہر کو توڑ نہیں سکے. مہر کیسے لگتی ہے؟ جب تم اللہ کے رسول کے فرمان میں آڑ بننے کی کوشش کرو, اس کو ٹالنے کی کوشش کرو, ہیلے بہانے کی کوشش کرو, فرمان بالکل واضح آپ قبول نہ کریں, اطاعت نہ کریں, اتباع نہ کریں, تو اللہ ڈھیل دیتا ہے. ایک وقت, دو وقت, چار وقت, لیکن بندے کا وتیرہ بن جائے. میں نہ مانوں, میں قول امام کو نہیں چھوڑ سکتا, اپنے پیر کے قول کو نہیں چھوڑ سکتا, باپ دادا کی بات نہیں چھوڑ سکتا. ایک بار کرو گے, دو بار کرو گے, 10 بار کرو گے, اللہ مہر لگا کر دل کو سیاہ کر دے گا, پھر کوئی نیکی کی توفیق نہیں ملے گی. اور ایسا میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا, مذہب کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں. حدیث واضح, قرآن واضح, فلاں حدیث مذہب کے خلاف جا رہی تھی, اس کا جواب سوچنے کے لیے 14 سال لگا دیے. میں شرم کرو.
حدیث جواب دینے کے لیے، قبول کرنے کے لیے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان قبول کرنا ہے، اس کا جواب دے کر ٹالنا اس کو، یہ مقام رسول ہے۔ یہ ساری چیزیں تقلید کا شاخص ہے۔ 14 سال میں جواب سوچنے میں لگا، اور جواب بھی بالکل پھس پھسا، بالکل بیکار۔ تو پھر عافیت کا راستہ، سعادت کا راستہ نبی علیہ السلام کی غلامی کا راستہ، اطاعت کا راستہ۔ اطاعت کے مقابلے میں کوئی چیز آ جائے اس کو رد کرنا ضروری ہے۔ اصل چیز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اور یہ فرمان بار بار آ رہا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، بلکہ ایک شرط کے ساتھ، ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم میرے نبی کی اطاعت کر دو تو تم ہدایت کرو۔ نبی کی اطاعت نہیں کر رہے پھر کس کی کر رہے؟ جس کی مرضی۔ نبی کا نام چھوڑ کر جس کا مرضی نام دے دو، نہ اس کی کوئی حیثیت ہے نہ اس کا کوئی شمار، نبی کی اطاعت نہیں کر رہے تو ہدایت پر نہیں ہے۔ نبی کی اطاعت کرو گے وہ ہدایت ہے، ہدایت کا نسخہ ہے وہ۔ اطاعت نہیں کرو گے پھر کس کی کرو گے؟ جس کی مرضی، وہ قوم ہو، برادری ہو، باپ دادا ہو، یا تمہارے خود ساختہ پیر و مرشد ہو، کوئی بھی ہو، ان کی اطاعت ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت رسول اللہ کی اطاعت کا نام ہے۔ اور تطیعوا خوشی سے، کسی تردد، کسی تعمل کے بغیر، وہ اطاعت قابل قبول ہے جو فوری ہو۔ اس کو ٹالنے کی کوشش کرنا، تعویلوں کے بہانے ڈھونڈنا، رد کرنے کا جو ہے وہ بہانہ ڈھونڈنا، لیکن بالآخر مانے میں تو وہ ماننا بڑا عجیب ہے۔ یہ فوری اطاعت، آمنا واصدقنا اور سمعنا واطعنا، یہ صحابہ کرام کا منہج تھا، ان کا ذہن تھا۔ کوئی حالت ہو، کوئی معاملہ، فوری اطاعت۔ جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو صحابہ پیتے تھے شراب۔ ابو طلحہ کے گھر میں، اس کے ڈرائنگ روم میں سارے اس کے دوست جمع شراب پینے کے لیے، طرح طرح کے مٹکے شراب سے بھرے ہوئے۔ انس بن مالک چھوٹے بچے، وہ شراب تقسیم کر رہے ہیں، جام بھر بھر کے دے رہے ان صنادید کو، بڑوں کو۔ ادھر شراب حرام ہو گئی، اللہ کی وحی آ گئی۔ نبی نے اپنے منادی کو بھیجا کہ مدینے میں جا کر ندا کرو، ہر گلی، ہر محلے میں، ہر گھر میں آواز پہنچے کہ شراب حرام ہو چکی، شراب حرام ہو چکی۔ وہاں بھی آئے گئے جہاں یہ شراب کے جام چل رہے تھے۔ ابو طلحہ نے انس سے کہا کہ دیکھو یہ کیسا شور، کیسی ندا ہے۔ انس باہر نکلے، آ کر خبر دی کہ اللہ کے نبی کے منادی ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ شراب حرام ہو چکی۔ اب اطاعت دیکھو، وہ ٹالنے کے بہانے موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں خبر بعد حجت نہیں، اور خبر بعد چھوٹے بچے بھی، وہ تو حجت ہے ہی نہیں، تم ایسے ہی کہہ رہے ہو، تمہاری بات نہیں مانتے، اکیلے ہو اور پھر ہو وہ بچے، تمہاری بات کیوں مانے؟ نہیں، کوئی بہانہ نہیں۔ اسی وقت سب نے شراب چھوڑ دی۔ انہیں ہاتھوں میں اگر شراب کے پیک پھینک دیے، مٹکے توڑ دیے، جن کے منہ میں شراب کا گھونٹ سے کوئی کلی کر کے الگ ہو گئے۔ یہ اطاعت ہے، یہ اطاعت ہے، کسی تعویل کے بغیر، کسی تاخیری حربے کے بغیر۔ حالانکہ بہانے جہاں مل سکتے ہیں بہت، پتہ نہیں وہ مرادی کون ہے، خبر اس کی سچی ہے بھی نہیں۔ اور انس بتا رہا چھوٹا بچہ، اس کی بات حجت ہے ہی نہیں، پھر ہے وہ خبر واحد بے شمار، لیکن نہیں، یہ صحابہ کا ایمان ہے۔ قول رسول آ گیا، نبی علیہ السلام کا فرمان آ گیا، اس کے سامنے جھک گیا، اس کی اطاعت کی۔ یہ صحابہ کا یہ ایمان، صحابیات کا بھی، نبی علیہ السلام کے دور کی صحابیات، خواتین، اطاعت ان کا اصل ایک متنع حیات تھا، اصل ان کا ایک سرمایہ تھا، اصل خزانہ تھا نبی علیہ السلام کی اطاعت کا۔ یہ عورتوں پر جو پردہ فرض ہوا کہ اپنے جلابیب لے کر باہر نکلو، یدنین علیہن جلابیبہن، جلباب لے کر آؤ پھر باہر نکلو،
جلباب اس چادر کو بولتے ہیں، یہ اتنی بڑی ہو کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک پورے بدن کو ڈھانپ لے. اب پردہ تو تھا نہیں پہلے، نہ کسی کے پاس جلباب تھے. اور انصار عورتوں کی خوبی تھی کہ فجر کی نماز مسجد نبوی میں ادا کرتی تھی نبی علیہ السلام کے پیچھے. اب عشاء کے بعد یہ حکم آیا فجر کی نماز سامنے ہے، جلباب ہے ہی نہیں، چادریں ہے ہی نہیں، اب کیا کریں؟ تمام عورتیں رات کو سوئی نہیں، گھر سے جو کپڑا ہے تلاش کر کے اس کو سی رہی ہیں. کوئی رومال مل گیا، کوئی چھوٹا سا جو ہے وہ اسکارف مل گیا، کوئی بستر کی چادر مل گئی، ان کو جوڑ جوڑ کے جیسے رلی لگاتے ہیں. ہمارے سندھ کا ایک خاص گویا رلی جیسا ایک چادر بنا لی انہوں نے، سب پیمن لگے ہوئے، سلائی ہوئی. رات بھر کو خاتون سوئی نہیں. صبح جب فجر کی اذان ہوئی ساری انصار خواتین جلباب اوڑھے مسجد نبی میں جا رہے. یہ اطاعت ہے، یہ اطاعت ہے، فوری اطاعت کرنا اور اللہ کے نبی کے فرامین کو قبول کرنا. یہ حقیقت ہے دین کی، اور اسی حقیقت کو قبول کر لینا، مان لینا، یہ موجب سعادت ہے. اس سے ہٹ کر کوئی راستہ اپناؤ گے وہ اللہ کے بندوں گمراہی کا راستہ ہے، وہ کبھی قابل قبول نہیں ہوگا. پیارے ڈاکٹر مسلمان کی حدیث کے مطابق خط کھینچ رہے ہیں، سیدھا خط کھینچا، دائیں بائیں بہت سے خطوط کھینچے. صحابہ دیکھ رہے، منتظر، کوئی علم آنے والا، کوئی نصیحت آنے والی. نبی علیہ السلام کا خط کھینچنا تو اب اس میں انتظار کر رہے. آپ خط کھینچ کے فارغ ہوئے، سیدھا راستہ، اور پھر دائیں بہت سے خط، بائیں بہت سے خط، اور خط ایسے جو اس خط مستقیم سے جڑے ہوئے، الگ نہیں ہیں، ساتھ جڑے ہوئے لیکن دائیں طرف سیدھے جا رہے ہیں، بائیں طرف سیدھے جا رہے ہیں، الگ نہیں. یا فارغ ہوئے تو اپنے سیدھے خط پر انگلی رکھی، انہوں نے کہا ہذا صراط اللہ، ہذا صراطی مستقیم، یہ اللہ کا راستہ، سیدھا راستہ ہے، سیدھا راستہ، میرا راستہ ہے، اس پر چلو. دائیں بائیں جو خطوط اور راستے ان پر نہ چلو، نہ وہ میرا راستہ نہ اللہ کا راستہ. صراط مستقیم وہی ہے جس پر اللہ ملے یا میں ملوں، اللہ ملے یا میں ملوں. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. آپ صراط مستقیم پر، جس راہ پر آپ چلیں رسول اللہ سے ملاقات ہو، وہ صراط مستقیم. بلکہ جنت کا شارٹ کٹ ہے، کیونکہ خط مستقیم ایک ہی ہوتا ہے، دو نقطوں کو ایک کا سیدھا خط ملاتا ہے. اگر آپ کہیں کہ گھما کر اس نقطے کو جا ملے تو راستہ لمبا ہوگا، شارٹ کٹ نہیں رہے گا. خط مستقیم چھوٹا راستہ، سیدھا راستہ. اگر ان دو نقطوں کو کسی اور خط سے ملاؤ گے تو گھوم کے آنا پڑے گا، شرعی مطلوب نہیں. یہ صراط مستقیم میرا راستہ، اس کی اتباع کرو. اللہ کا راستہ، صراط اللہ، ہذا صراط اللہ کا راستہ. تو سیدھا راستہ جس پر اللہ سے ملاقات ہو، رسول اللہ سے ملاقات ہو، وہ سیدھا راستہ. کسی شخصیت کا نام نہیں، کسی قوم، برادری، باپ، دادا کہ فلاں باپ سے، دادا سے ملاقات ہو جائے، فلاں امام سے ملاقات ہو، بالکل یہ دینی مطلوب ہے ہی نہیں. حج کا موسم ہے، کیسی شخصیت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حج کا قافلہ لے کر نکلے اور کہا کہ لوگ حج تمتع نہ کریں. آج اکثر حاجی حج تمتع کرتے ہیں، یعنی دو احرام بند ہیں، ایک عمرے کا احرام، پھر عمرہ کر کے احرام اتار دیا، پھر حج کے سیزن میں حج کا الگ احرام، دو احراموں میں. یہ ایک فائدہ ہے نا. تو حج تمتع نہ کرنا. تو ان کے بیٹے نے عبداللہ بن عمر نے عمرے کا احرام باندھا. حج تمتع میں میقات پر عمرے کا احرام باندھتے ہیں، اور پھر جب عمرہ کر لیں پھر اب مکہ میں، پھر جہاں بھی آپ ہوں آج جب حج پہ آپ نے حج کا احرام باندھنا تو پھر عمرے کا احرام. لوگوں نے سنا، لوگ گھبرائے، جناب عبداللہ کے پاس آئے، یہ کیا کیا آپ نے؟ یعنی آپ نے مخالفت کی دو اصلیتوں سے. ایک آپ کے والد نے
دوسرا امیر المومنین ہے، دوہری مخالفت ہے۔ امیر المومنین کے آرڈر کو آپ نے فراموش کر دیا۔ فرمایا کہ ہاں کیونکہ شریعت میرے باپ پر نہیں اتری، رسول اللہ پر اتری۔ مجھے بتاؤ، ایک طرف میرے باپ کا آرڈر ہو، ایک طرف رسول اللہ کا فرمان، کس کی مانو گے، کس کی پیروی کرو؟ حالانکہ باپ کو معمولی نہیں تھا، یعنی باپ کی جو علمیت ہے وہ کوئی استنباطی علمیت نہیں ہے، باپ کی علمیت منصوص ہے۔ نبی رسول کی حدیث ہے کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے عمر کے دل پر، عمر کی زبان پر حق لکھ دیا ہے۔ نصاً ان کا علمی مقام ثابت ہے۔ لو سارا کا شیطان فجر سارا کا شیطان فجر غیر فجر عمر، جس گلی سے عمر گزرتا ہے بعد میں شیطان بھاگ جاتا ہے، وہاں شیطان کا کوئی کام نہیں۔ وہ کسی نے وہ نیٹ پہ ایک جملہ ڈالا ہوا تھا، کوئی رافضی تھا، مسجد نبوی میں باب عمر بن خطاب، سب جانتے ہیں جنہوں نے دیکھا ہو، باب عمر بن خطاب، اس نے لکھا تھا کہ لا ادخل من باب عمر کرہا لعمر، کہ میں کبھی باب عمر سے مسجد میں داخل نہیں ہوا عمر کی کراہت کی بنا پر، عمر کی کراہت کی بنا پر کبھی میں نے یہ دروازہ استعمال نہیں کیا۔ کسی نے صحیح اس کا جواب لکھا، رحمک اللہ یا عمر یفر منک شیطان حیا و میتا، عمر اللہ پر رحم فرمائے، شیطان آپ سے بھاگتا ہے، جب زندہ تھے تب بھی بھاگتا ہے، آج فوت ہو چکے تب بھی بھاگ رہے۔ اتنا بڑا شرف ان کے لیے کہ عمر جس گلی سے گزر گئے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو ان کی امامت، ان کی جلالت اور ان کا ایک علمی مقام نصاً ثابت ہے کہ ہمارے خود ساختہ امام نہیں کہ جن کا قول ہم چھوڑنے کو تیار ہی نہیں۔ اور یہ دیکھو اتنا اعلیٰ مقام، عبداللہ بن عمر کا اپنا بیٹا ان کی مخالفت کرے، حالانکہ احترام بہت کرتا تھا، ان کی تاریخ اور سیرت میں یہ بات موجود ہے، کبھی اپنے والد سے آگے نہیں چلے ان کے احترام میں، اور گھر میں جس مقام پر وہ بیٹھے ہوتے کبھی اس گھر کی چھت پر نہیں چڑھتے تھے کہ میں اوپر ہوں تو باپ نیچے ہو۔ کتنا احترام اپنی جگہ بجائے، مگر اطاعت کا معاملہ جب آئے گا، اس اطاعت سے جس کی بات تصادم اختیار کرے گی وہ چھوڑ دیں گے، سگا باپ کیوں نہ۔ یہ ہے اتباع اور اس کا ثمرہ۔ ایک حدیث میں ہوتا ہے من ابی، میرا باپ کون ہوتا ہے، یہ آگے جاری کرنے والا، میرا باپ کون ہوتا ہے؟ وہ جانتے نہیں کہ باپ کون ہے، وہ کسی کوفہ بصرہ کا امام نہیں ہے۔ باپ وہ ہے جس نے 24 لاکھ مربع میل علاقے پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا، 24 لاکھ علاقے، یا بعد میں 22 لاکھ آتا ہے، 22 لاکھ مربع میل علاقے کا فاتح ہے یہ باپ ہے۔ وقت کے دو جاہود کسرا اور قیصر ان کی کمر توڑ کے رکھ دو، یہ باپ۔ حق کا معاملہ، اطاعت کا معاملہ، یہ پیارے پیغمبر کا حق ہے۔ آپ کے فرمان کے مقابلے میں جس کی بات ٹکرائے گی اس کو چھوڑ دیں گے، وہ سگا باپ کیوں نہ ہو اور 22 لاکھ مربع میل علاقے کا فاتح کیوں نہ ہو، کسرا اور قیصر کا فاتح کیوں نہ ہو، چھوڑ دیں گے اس کو۔ یہ ہمیں ایک فکر روح دی گئی دین کی اس عظیم صحابی کی طرف سے۔ اطاعت اللہ کے نبی کا مقام اور آپ کا حق ہے، یہ چیز ہے۔ مقابلے میں کسی کی بات آ جائے، کسی کا قول آ جائے، اس کو ٹھکرا دو اور نبی اسلام کی بات کو، آپ کے فرمان کو سینے سے لگا دو۔ ایسا کرو گے تو اس کے دو نتیجے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کی محبت چاہتے ہو میرے حبیب کی اتباع کر لو۔ دو اس کے ثمرات ہیں، یحببکم اللہ، تم سے اللہ محبت کرنے لگے، یغفر لکم ذنوبکم، اور وہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے، محبت بھی مل جائے گی، گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ یہ اس اطاعت کے ثمرات، دو ثمرات۔ علماء نے اس آیت کریمہ کو ارجل آیات کہا ہے۔ ارجل ہے نا امید افزا آیت،
پورا قرآن بھرا پڑا بشارتوں سے، خوشخبریوں سے. یہ آیت کریمہ سب سے زیادہ امید افزا آیت اس آیت، کیونکہ جنت کے داخلے کے 2 اسباب، ایک اللہ کی رضا، اس کی محبت، دوسرا گناہوں کی بخشش. ایک گناہ بھی اگر دامن سے چمٹا ہوا ہے جنت نہیں ملے گی جب تک پاک صاف نہ ہو جائے. تو گناہوں کی بخشش اور اس کی رضا اور محبت دونوں یہاں جمع ہے. کہاں جمع ہے؟ میرے نبی کے قدموں میں. ان قدموں کو پکڑ لو، اطاعت کر لو، اتباع کر لو، محبت بھی دو گا اور گناہ بھی معاف کر دو گا. یہ 2 اسباب جنت کے داخلے کے یہاں جمع ہے. ارجل آیات ہے، یہ سب سے زیادہ امید افزا ہے. 2 اسباب دونوں موجود ہیں، نبی کی غلامی، نبی کی اتباع اور نبی کی اطاعت. کافی ہو گیا. اللہ تعالیٰ توفیق دے. اللہ جو باتیں ہوئیں اللہ ہمیں دین کو سچا فہم عطا فرما دے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اپنے پیارے پیغمبر کی سچی غلامی کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے. نبی کی محبت اور نبی کا پیار اور نبی کی اطاعت، اللہ کی محبت ہم سب کو حاصل ہو جائے. اور یہ کامیابی اور سرفرازی کے دونوں مقام بڑے اہم ہیں. اللہ کے رسول کی محبت اللہ سب کو عطا فرما دے اور وہ موجبات عطا فرما دے جن پر چل کر یہ محبت حاصل ہو سکتی ہے. بارک اللہ فیکم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.